بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ وحلب الرجل الماشیۃ ووقف ينتظر ان يستيقظ ابواه وبقي واقفا والقدح على يده والاطفال يبكون ويصيحون عند قدمه ولكنه لم يسقهم شيئا من القدح ولم يشرب وبات قائما والقدح على يده وطلع الفجر واستيقظ والداه فقدم الرجل لهما قدح اللبن فشربا ثم سقى أولاده وقد رضي الله عن هذا الرجل الذي كان برا بالوالدين۔ تو عبارت ہوگی، اب اس کی لغوی تحقیق دیکھیں۔ حلب یحلب ضرب یضرب سے دودھ دونا، الماشیہ جانوروں کا جو ہے وہ وقفہ کھڑا رہا، اور ینتظر انتظار کر رہا تھا، ان یستیقظ کہ وہ بیدار ہو جائے۔ ینتظر انتظار باب افتعال سے، یستیقظ باب استفعال سے ہیں۔ وبقیہ واقفا اور مسلسل کھڑا رہا، والقدح جمع اقداح کی دودھ کے پیالے کو کہتے ہیں۔ اطفال بچے، یبکون بکا یب کی ضرب یضرب سے ہیں، اور صاح یصیح ضرب یضرب سے اس کا معنی چیخنا۔ قدم اقدام کی جمع ہے اور قدم کو کہتے ہیں۔ ولیکنہ لم یسقہم ان کو نہیں پلایا، یہاں پر بھی حرف علت یا کو حذف کر دیا۔ ولم یشرب خود نہیں پیا، شرب یشرب سے ہیں۔ وبات قائما رات گزاری کھڑے ہو کر، بات یبیت ضرب یضرب سے ہیں۔ طلع یطلو نصر ینصر سے ہیں، اور واستیقظ یستیقظ استیقاظ باب استفعال سے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ماضی۔ فقدم قدم یقدم تقدیم پیش کرنا، شربا ان دونوں نے پیا، ثم سقا اولادہ پھر اپنے اولاد کو پلایا۔ وقد رضی رضی یرضی سمع یسمع سے، اس کا معنی ہے راضی ہو جانا۔ اور ومرتن کان هذا الرجل البر ماشیا مشا یمشی ضرب یضرب سے، اس کا معنی چلنا، ماشی اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ رآ یرا رأیا فتح سے، غار کو کہتے ہیں۔ اور فقال ابیت میں رات گزارتا ہوں، بات یبیت سے، ابیت واحد متکلم فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ اور ودخل غار میں داخل ہوا، لیبیتا تاکہ رات گزارے، واحد مذکر غائب فعل مضارع۔ فانحدرت انحدر ینحدر انحدار کا معنی ہے لڑکنا، اور صخر چٹان، من الجبل پہاڑ میں سے۔ فسدت سد یسد کا معنی ہے بند کرنا۔ اور آگے جو ہے وہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے، تو سب سے پہلے اب عبارت اور لغوی تحقیق کے بعد اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وحلب الرجل الماشیۃ آدمی نے جانوروں کے دودھ نکالے، ووقفا اور کھڑا ہو گیا، ینتظر انتظار کر رہا تھا، ان یستیقظ ابواہ کہ اس کے والدین بیدار ہو جائیں۔ وبقی واقفا والقدح علی یدہ اور مسلسل کھڑا رہا اور پیالی اس کے ہاتھ میں تھی۔ والاطفال یبکون بچے رو رہے تھے، ویصیحون چیخ رہے تھے، عند قدمی اس کے قدموں کے پاس۔ ولکنہ لم یسقہم شیئا من القدح لیکن اس نے ان کو پیالی میں سے کچھ بھی نہیں پلایا۔ ولم یشرب اور نہ خود پیا۔ وبات قائما رات گزاری، والقدح علی یدہ اور پیالی اس کے ہاتھ میں تھی۔ وطلع الفجر اور طلوع فجر ہوا، یعنی فجر طلوع ہوا۔ واستیقظ والدہ اس کے والدین بیدار ہوئے۔ فقدم الرجل لہما آدمی نے ان دونوں کو پیش کیا، قدح اللبن دودھ کا پیالہ، اور فشربا ان دونوں نے اس میں سے پیا۔ ثم سقا اولادہ اور پھر اس نے اپنے بچوں کو پلایا۔ اور وقد رضی اللہ عن هذا الرجل اور یقیناً اللہ رب العزت اس آدمی سے راضی ہوا، الذی کان برا بالوالدین جو والدین کے ساتھ نیک احسان کرنے والا تھا،
رضی اللہ عنہ هذا العمل الصالح، اللہ پاک اس نیک عمل سے جو ہے وہ راضی ہو گیا، وقبل، اور اس نیک عمل کو اپنے دربار میں قبول کیا۔ ومرتن، ایک مرتبہ، کان هذا الرجل البر ماشیا فی اللیل، یہ والدین کے ساتھ احسان کرنے والا آدمی جا رہا تھا، یہ نیک آدمی جا رہا تھا فی اللیل، رات میں، فرآ غارن، ایک غار اس نے دیکھا، فقال، اس نے کہا کہ ابیت اللیل فی هذا الغار، آج یعنی رات گزاروں گا اس غار میں، اور واخرج فی الصباح، صبح نکل جاؤں گا۔ ودخل الغار، غار میں داخل ہوا تاکہ رات گزارے، فانحدرت صخرۃ من الجبل، پہاڑ میں سے ایک چٹان لڑک گیا، اور فسدت علیہ الغار، اور اس کے اوپر غار کو بند کر دیا۔ فدعا اللہ، اس شخص نے اللہ سے دعا کی، بہذا العمل الصالح، اس نیک عمل کے ساتھ، یعنی اس والدین کے ساتھ جو اس نے احسان کیا، اس کو وسیلہ بنا کر اللہ رب العزت سے دعا کی۔ وقال، اور کہا، اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ بے شک آپ جانتے ہیں کہ انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک، میں نے یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا، فاکشف هذه الصخرہ، اس چٹان کو ہٹا دیجئے، دور کر دیجئے، اور فاجاب اللہ دعوت هذا الرجل، اللہ پاک نے اس آدمی کی دعا کو قبول کیا، اور اس نیک آدمی کی، وعانہ، اور اس کی اللہ نے مدد کی۔ اعانہ یعین، اعانہ اس کا معنی ہے مدد کرنا۔ سوال دیکھیں، ما العمل الذی کان یمارس الرجل البار بوالدیہ، کون سا ایسا عمل تھا جس کی جو ہے وہ نیکی کرنے والا شخص، یعنی اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے والا شخص جو ہے وہ مسلسل کرتا تھا۔ عاد الرجل مساء ووجد والدیہ نائمین، آدمی شام کو لوٹا اور اپنے والدین کو سویا ہوا پایا، تو ماذا قال فی نفسہ، اور اپنے نفس میں، پھر اپنے دل سے اس نے کیا کہا۔ نمبر 3، لما لم یسق الرجل اطفالہ الجیاع من اللبن، اپنے بھوکے بچوں کو دودھ میں سے کیوں نہیں پلایا۔ ماذا حدث مع الرجل فی الغار، آدمی کے ساتھ غار میں کیا حادثہ پیش آیا۔ کیف اعان اللہ تعالی الرجل البار وقد سد علیہ الغار، اللہ پاک نے نیک آدمی کے ساتھ کیسے مدد کی کہ جب کہ غار اس کے اوپر بند ہو گیا۔